دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران یوسف اور اب جان چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ امریکہ کے سابق صدر جیمی کارٹر انتقال کر گئے ہیں۔ جیمی کارٹر 100 سال کی عمر میں جارجیا میں اپنے گھر پر انتقال کر گئے۔ جیمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے ہیں۔ جیمی کارٹر کو امن کے لیے کوششوں پر نوبل انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ امریکہ کے سابق صدر جیمی کارٹر انتقال کر گئے ہیں۔ جیمی کارٹر 100 سال کی عمر میں اپنے ہی گھر میں انتقال کر گئے۔ جیمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ جیمی کارٹر کو امن کے لیے کوششوں پر نوبل انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ امریکہ مسلسل غیر یقینی موسم کی زد میں ہے۔ برف باری اور طوفانی بگولوں کا سلسلہ جاری ہے۔ متعدد ریاستوں میں تباہی، حادثات میں ایک شخص ہلاک، متعدد زخمی ہوئے۔ طوفانی ہواؤں سے کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، سینکڑوں گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ آرکنساس، ٹیسنی، ایلینوائے، انڈیانا، الاباما اور میسیسپی کی ریاستوں میں زیادہ تباہی ہوئی ہے، جبکہ ہنگامی حالات کے باعث 200 پروازیں منسوخ، 8000 سے زائد تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ غزہ سے متعلق خبر ہے کہ شمالی غزہ کے محاصرے کے 11 ہفتے بیت گئے ہیں۔ الوفا ہسپتال پر حملے میں 7 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ بیت حنون اور نصیرات میں حملوں کے دوران 30 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں حماس مجاہدین سے جھڑپوں میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 45,514 ہو گئی، 1,08,189 زخمی ہوئے ہیں۔ شمالی غزہ کے محاصرے کو 11 ہفتے بیت گئے۔ الوفا ہسپتال پر حملے میں 7 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ بیت حنون اور نصیرات میں حملوں کے دوران 30 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں حماس مجاہدین سے جھڑپوں میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 45,514 ہو گئی، 1,08,189 زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ شمالی غزہ کے محاصرے کو 11 ہفتے بیت گئے ہیں۔ الوفا ہسپتال پر حملے میں 7 فلسطینی شہید ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے۔ بیت حنون اور نصیرات میں حملوں کے دوران 30 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شمالی غزہ میں حماس مجاہدین سے جھڑپوں میں ایک اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہوا ہے۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 45,514 ہو گئی، 1,08,189 زخمی ہوئے ہیں۔ شمالی شام میں ترک فورسز اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز میں خونی جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق جھڑپوں میں 120 افراد جان بحق ہو گئے ہیں۔ نبی السلام اور ابو رسین نے علاقوں میں بھاری گولہ بارود کا استعمال کیا۔ شمالی شام تشریح ڈیم اور قراقوس ساک پل کے آس پاس بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ جھڑپوں کے دوران بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ ویلکم بیک۔ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ حل ہو گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد بل قانون بن گیا ہے۔ بل 20 اکتوبر کو سینٹ اور 21 اکتوبر کو قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا۔ قانون کے تحت دینی مدارس کو 1 سال میں رجسٹریشن کروانا ہوگی۔ JUI نے مدارس ایکٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی بل سے متعلق سمری پر دستخط کیے۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا ہے۔ ایکٹ کے سب سیکشن 5، 6، 7 میں ترامیم کی گئی ہیں۔ جو مدارس سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل کے نفاذ سے پہلے قائم ہوئے وہ 6 ماہ میں رجسٹریشن کروائیں گے۔ جو دینی مدارس اس بل کے بعد قائم ہوئے وہ 1 سال میں رجسٹریشن کروائیں گے۔ جن دینی مدارس کے 1 سے زیادہ کیمپس ہیں انہیں صرف ایک رجسٹریشن کی ضرورت ہے۔ ایکٹ کے تحت ہر دینی مدرسہ اپنی سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ رجسٹرار کو جمع کروائے گا۔ ہر مدرسہ اپنے حسابات کا آڈٹ کروا کے آڈٹ رپورٹ رجسٹرار کے پاس جمع کروائے گا۔ کوئی بھی مدرسہ شدت پسندی، مذہبی منافرت پہ مبنی مواد شائع کرے گا نہ پڑھائے گا۔ رہنما مسلم نون جاوید لطیف یہ کہتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی پہلے بانی PTI نے تشکیل دی، اس کے جواب میں حکومتی کمیٹی بنائی گئی۔ دونوں سائٹ سے اصولی موقف نہیں ہے، خوش دلی سے کمیٹیاں نہیں بنائی گئی۔ ایسی کمیٹیاں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی۔ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ سول نافرمانی کی بار بار دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ سول نافرمانی ریاست اور ملک کے خلاف دشمنی ہوتی ہے۔ حکومت صورتحال سے پریشان نہیں ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اب منتیں کر رہے ہیں۔ جنہوں نے بانی کی آفر کی انہیں بے نقاب ہونا چاہیے۔ اصولی موقف دونوں سائڈ سے نہیں ہے۔ کوئی محبت میں یا کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے دونوں سائڈ سے خوش دلی سے یہ کمیٹیاں نہیں بنائی گئی۔
میں سمجھتا ہوں دباؤ میں بننے والی کمیٹیاں بغیر کسی اصول کے بنیادی چیزوں کو طے کیے بغیر جو کمیٹیاں بنتی ہیں وہ یقیناً نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی. اور کیا 9-10 مئی یا 26 نومبر سے بڑا جرم نہیں ہے سول نافرمانی کا اعلان کرنا؟ سول نافرمانی جو ہے یہ تو ملک دشمنی ہوتی ہے، ریاست دشمنی ہوتی ہے. رہنما تحریک انصاف شیر افضل مروت یہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے گلہ نواز شریف سے کریں جنہوں نے مذاکرات کی اجازت دی. اسپیکر ایاز صادق نے مجھے بتایا کہ ہماری جماعت میں لوگ مذاکرات میں مشکل پیدا کر رہے ہیں. 8 فروری کا مینڈیٹ تسلیم کرنے سے بہتر ہے ہم جیل میں ہی رہیں. پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کا یہ کہنا تھا کہ اسیران رہا ہو گئے تو بانی پی ٹی آئی نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. مذاکرات جو ہیں اس پہ جب مذاکراتی ٹیم بنا دی میاں نواز شریف صاحب کے حکم کے تحت حزب اقتدار کی تمام پارٹیز نے مل کے، تو یہ ایک گو اہیڈ تھا، کنسنٹ تھی. اور جو لوگ آج یہ سوالات کر رہے ہیں میڈیا سے اور عوام سے کہ یہ 15 دن جس طرح خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا ہے، تو یہ سوال ان کا میاں نواز شریف صاحب سے بنتا ہے ان کے اقدامات کو کس طرح جو ہیں انہی کے پارٹی کے لیڈر جو ہیں مذاق اڑا رہے ہیں. یا تو میاں صاحب کو پھر کمیٹی نہیں بنانی چاہیے تھی. خواجہ آصف صاحب نے جو ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کو جو ہے تھوڑا سا نشانہ تنقید بنایا، اور سردار ایاز صادق صاحب نے خود مجھے فون پہ کہا کچھ ایام قبل کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید ان کو جو ہے ان کی ٹانگ کھینچ سکتے ہیں.